خفیہ طور پر مغیرہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا، تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ 56 ہجری میں معاویہ نے پختہ ارادہ کیا کہ یزید کے لیے عوام سے بیعت لے، چونکہ عوام کی اکثریت اس سے متنفر تھی اور وہ سختی سے یزید کی ولی عہدی کا انکار کرتے تھے، لہٰذا معاویہ نے کچھ لوگوں کو زر و دولت سے خریدا اور کچھ کو دھمکیوں اور سختیوں سے نرم کیا۔ یوں یزید کی ولی عہدی عوام پر مسلط کی گئی۔ اس وقت مغیرہ بن شیبہ کوفے کا والی تھا، وہاں سے شام آیا اور معاویہ سے گفتگو کے دوران کمزوری، سستی اور بڑھاپے کی بات آئی تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوفے کی امارت سے استعفیٰ دیا، اور معاویہ نے بھی اس کا استعفیٰ قبول کر لیا اور اس کی جگہ سعد بن العاص کو کوفے کا امیر بنانا چاہا۔ مغیرہ نے خفیہ طور پر یزید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ آج صحابہ رسول اور قریش کے بزرگان موجود نہیں ہیں، ان کی اولادیں حسن و فضل اور عقل و فہم میں تم سے افضل اور برتر نہیں، پھر معاویہ لوگوں سے تمہاری بیعت کیوں نہیں لیتا؟ یزید جو اپنے آپ کو حکومت کے لائق نہ سمجھتا تھا، کہا، کیا یہ کام میرے لیے درست ہے؟ مغیرہ نے جواب میں کہا، ہاں، یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ یزید فوراً معاویہ کے پاس گیا اور مغیرہ کی تجویز پیش کی۔ معاویہ نے مغیرہ کو بلایا اور اس بیعت کے متعلق گفتگو کی۔ مغیرہ نے کہا، معاویہ، تم خود عثمان کے قتل کے بعد خونریزیوں کو جانتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ موت سے کوئی گریز نہیں۔ یزید تمہارا نیک اور اچھا خلیفہ ہے، چونکہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، لہٰذا یزید کے وجود سے خونریزیوں اور فتنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ معاویہ نے کہا، اس امر خلافت کے لیے مدبر اور عاقل شخص ہونا لازمی ہے۔ مغیرہ نے کہا، کوفے سے بیعت کرانے کی ذمہ داری میری ہے اور بصرے کے لیے زیاد ابن ابیہ ہے۔ جب عراق مطیع ہو گیا تو کسی اور مقام سے مخالفت نہیں ہوگی۔ معاویہ گھر گیا اور اپنی بیوی فاختہ سے بات کی تو اس نے کہا، مغیرہ خانگی دشمنی تم پر نکالنا چاہتا ہے۔ بہرحال معاویہ نے مصمم ارادہ کیا کہ اس کام کو عملی طور پر انجام دے، لہٰذا مغیرہ کو حکم دیا کہ واپس کوفے جائے اور اپنے ہمرازوں سے یہ بات کرے تاکہ جب وقت آئے تو عملی کوشش کی جائے۔ مغیرہ اپنے دوستوں کے پاس آیا، انہوں نے حالات پوچھے تو کہا، میں نے معاویہ کو سرکش سواری پر سوار کر دیا ہے اور اسے امت محمد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے، اور فتنے کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفے پہنچا تو بیعت یزید کا مسئلہ بنی امیہ کے دوستوں اور محبوں میں پیش کیا۔ اشراف سے 10 آدمی چنے اور ان کو 30,000 درہم دیے، اور اپنے بیٹے موسیٰ کے ساتھ 40 آدمیوں کو شام بھیجا۔ وہ شام میں دربار معاویہ میں پہنچے، ہر ایک نے تقریر کی اور کہا، ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خبردار کریں کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، لہٰذا امت کے لیے مستقبل کا کوئی فیصلہ کریں تاکہ آپ کے بعد اختلاف اور فساد برپا نہ ہو۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو اپنا ولی عہد بنائیں۔ معاویہ نے کہا، تم خود میں سے کسی ایک کو چن لو۔ انہوں نے کہا، ہم تو یزید کے علاوہ
امر خلافت کا کسی کو لائق نہیں سمجھتے۔ معاویہ نے کہا تو پھر اسی کو چن لو۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم اس امر پر راضی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔ معاویہ نے کہا مجھے یہ قبول ہے، ابھی واپس جاؤ تاکہ بیعت لینے کا وقت آ جائے۔ اس کے بعد خفیہ طور پر مغیرہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا 30,000 درہم یا بقول 400 دینار سونے میں۔ معاویہ نے کہا تعجب ہے کہ ان لوگوں نے کتنا سستا دین بیچ دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیعت یزید کے متعلق زیاد ابن ابیہ کو خطوط لکھے اور اس سے اس مسئلے میں اس کا نظریہ پوچھا۔ زیاد بن ابیہ نے اس کام کو بہت عمدہ سمجھا اور اپنے مشیر عبید بن کعب کو بلایا اور کہا کہ معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے خط لکھا ہے۔ اس میں اظہار کیا ہے کہ مجھے انکار کا خوف بھی ہے اور لوگوں کے اطاعت کرنے کی امید بھی ہے، اور اس بارے میں مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، اور تو جانتا ہے کہ یزید دین کے امور سے بہت دور، سست، شکاری اور عیاش ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ تم شام جاؤ اور میری رائے معاویہ تک پہنچاؤ اور یزید کے کچھ افعال کا تذکرہ کرو۔ اسے کہو کہ تھوڑا حوصلہ رکھو اور ابھی اس مسئلے کو ذہن سے نکال دو حتیٰ کہ مناسب موقع آ جائے۔ عبید نے کہا بہتر یہ ہے کہ معاویہ کی رائے کی مخالفت نہ کی جائے اور یزید کو اس کے سامنے گنہگار شخص قرار نہ دیا جائے۔ میں شام جاتا ہوں، یزید سے بات کروں گا کہ معاویہ تمہاری ولی عہدی پر اصرار کر رہا ہے اور ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے، اور جس دن سے تم نے برے اعمال کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، زیاد کو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری بیعت سے انکار نہ کر دیں، لہٰذا مصلحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں تجدید نظر کرو، اپنی اصلاح کرو اور برے اعمال چھوڑ دو تاکہ اس مقصد کے لیے حالات مناسب ہو جائیں۔ اور زیاد تم اپنی طرف سے معاویہ کو خط لکھو کہ اس کام میں جلدی نہ کرو اور حوصلے اور احتیاط سے آگے بڑھو، اور اگر ایسا کرو گے تو خطرات سے بچ جاؤ گے۔ اس تدبیر سے معاویہ بھی یزید کو تنبیہ کرے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ زیاد نے کہا یہ تدبیر بہت بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور تم بھی نصیحت کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ عبید شام گیا اور زیاد کا خط معاویہ کو پہنچایا اور یزید کو بھی واعظ و نصیحت کی۔ معاویہ نے زیاد کی نصیحت کا انکار کر دیا، البتہ اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب زیاد مر گیا تو معاویہ نے پھر مصمم ارادہ کیا کہ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنائے، لہٰذا سب سے پہلے 1,00,000 درہم کا ہدیہ عبداللہ ابن عمر کی طرف بھیجا۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا، لیکن جب یزید کی ولی عہدی کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا معاویہ نے اس ہدیے سے ارادہ کیا کہ میرا دین خرید لے، اگر میں اس ہدیے کو قبول کروں تو میں نے دین کو بہت سستا بیچ دیا۔ پھر معاویہ نے اسی مضمون پر مشتمل ایک خط مروان حاکم مدینہ کو لکھا، جس میں تحریر کیا کہ موت حق ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد امت میں تفرقہ ہو، اس لیے ارادہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ اب تم سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں، لہٰذا تم اہل مدینہ کو میرے اس ارادے سے آگاہ اور مطمئن کرو اور مجھے ان کے جواب سے مطلع کرو۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے معاویہ کا خط پڑھا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور معاویہ کی رائے کی تصدیق کی اور کہا جس قدر جلدی ہو سکے معاویہ کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ مروان نے حالات معاویہ کو لکھے
اور اسے مطلع کیا۔ تو معاویہ نے پھر یزید کے انتخاب کا لکھا اور اس کی توجہ دلوائی۔ مروان نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ امر خلافت کے لیے یزید کی ولی عہدی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر اجتماع سے اٹھے اور کہا، اے مروان، تمہیں اس امت کی بھلائی کی کوئی سوچ نہیں، بلکہ تو چاہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کا قانون جاری ہو کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مروان نے کہا، اے لوگوں، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اے زرقا کے بیٹے، آیات قرآنی کو ہمارے بارے میں تعویل کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پس پردہ یہ سنا تو کہا، مروان، آیت کا مصداق عبد الرحمن نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ آیت تو فلاں بن فلاں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ مروان نے یہ سب حالات معاویہ کو لکھے۔ معاویہ نے کچھ خاص خط 55 ہجری میں اپنے عمال کو لکھے کہ یزید کی مدح اور توصیف کریں اور ہر شہر اور علاقے کے رئیسوں کو شام بھیجیں۔ لہٰذا محمد بن عمر بن حزم کو مدینے سے، احنف بن قیس کو بصرہ سے اور ہانی بن عروہ کو کوفے سے شام بھیجا گیا۔ محمد بن عمر نے ایک مجلس میں معاویہ سے کہا، اے معاویہ، یعنی ہر مرد اور حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا توجہ رکھو کہ کس شخص کو امت محمدیہ کا ولی قرار دے رہے ہو۔ معاویہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور بہت پریشان ہوا اور کہا، اے محمد بن عمرو، تو نے بے جا نصیحت کی ہے، جو تم پر لازم تھا اس کا اظہار کر دیا، لیکن تجھے جاننا چاہیے کہ مہاجرین اور اصحاب رسول تمام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں، اگر میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بناؤں تو دوسرے لڑکوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کو ہدیہ اور انعام دیا اور کہا، تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ جب احنف بن قیس معاویہ کے پاس آیا تو اس نے اسے یزید کے پاس بھیجا کہ یزید سے قریب تر ہو کر ملاقات کرو اور اسے دقت سے آزماؤ۔ احنف یزید سے ملاقات کرنے اور اسے آزمانے کے بعد معاویہ کے پاس آیا اور معاویہ نے کہا، یزید کو کیسا پایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اسے خوش طبع جوان، چست و چالاک اور مزاح پسند پایا ہے۔ ہانی بن عروہ کے بارے میں ابن ابی الحدید کی شرح میں موجود ہے کہ ایک دن دمشق کی مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو اپنے دوستوں سے یوں کہہ رہے تھے، معاویہ ہمیں اپنے بیٹے یزید کی بیعت پر مجبور کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایک شامی جوان ان کے درمیان بیٹھا تھا، ان کی باتوں کو سن کر معاویہ کے پاس گیا اور تمام باتیں بتا دیں۔ معاویہ نے اس سے کہا، تم پھر ان کے پاس جاؤ اور وہاں اس قدر بیٹھے رہو کہ اس کے تمام دوست چلے جائیں۔ جب وہ تنہا ہو تو اسے کہنا کہ معاویہ نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم جانتے ہو کہ آج ابو بکر اور عمر کا زمانہ نہیں بلکہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور تم ان کی جرأت اور خون بہانے کی طاقت کو جانتے ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی جان پر رحم کرو۔ وہ شخص صبح سویرے مسجد میں آیا اور ہانی کو نصیحت کی۔ ہانی نے کہا، یہ بات تمہاری اپنی نہیں، تجھے معاویہ نے یہ تلقین کی ہے۔ شامی جوان نے کہا، میرا معاویہ سے کیا واسطہ؟ ہانی نے کہا، اب میرا پیغام بھی اس کو پہنچا دو کہ اس مسئلے میں کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ جوان نے معاویہ کو ہانی کا پیغام پہنچایا تو معاویہ بڑا متاثر ہوا اور کہا، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ ان رئیسوں سے بات کرنے کے بعد معاویہ نے ایک اجتماع منعقد کیا۔ اس میں ہر ایک کو شرکت کی دعوت تھی۔ پہلے معاویہ نے تقریر کی اور اس میں عظمت اسلام اور خلافت کے فرامین کی پاسداری اور ولی امر کی اطاعت پر تفصیلی گفتگو کی۔ پھر یزید کی خوبیاں، اس کے فضائل یعنی عاقل، مدبر، حسین، سیاست سے آراستہ، سمجھدار، ان خصوصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسی اثنا میں سازش کے مطابق ضحاک بولا اور معاویہ سے خطاب کیا، عوام کے لیے ایسے ولی بافضیلت، عادل، حسن معاشرت والے کو معین کرنا ہوتا ہے جو مسلمانوں کے خون کا محافظ ہو اور فتنے روک سکے، جس کی حفاظت میں راستے پرامن ہوں، امت کے امور اچھے طریقے سے حل ہوں۔ چونکہ یزید ان تمام خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے، لہٰذا میں ولی عہدی کے لیے یزید کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی دوران میں عمرو بن سعید اٹھا اور ضحاک کی تائید میں بات کی۔ اس کے بعد حسین بن نمیر اٹھا اور کہا، خدا کی قسم، اگر تو دنیا سے جائے اور یزید کو ولی عہد بنا کر نہ جائے تو امت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ غرض یہ کہ تمام قبائل کے سرداروں نے تقریریں کیں۔ معاویہ نے احنف بن قیس کی طرف توجہ کر کے کہا، تم بھی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا، اگر سچ کہوں تو تم سے ڈرتا ہوں اور اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا خوف ہے۔ خدا کی قسم اے معاویہ، تم اپنے بیٹے کے شب و روز کو اور مخفی اور ظاہر کو بہتر جانتے ہو، لہٰذا اگر خدا کی خوشنودی اور امت کی مصلحت یزید کو ولی عہد بنانے میں دیکھتے ہو تو کسی سے مشورہ نہ کرو اور اپنے ارادے کو تکمیل کے مراحل تک پہنچاؤ، اور اگر اس کے خلاف سمجھتے ہو تو تمام گناہ اور توہین کا وبال اپنے سر پر نہ لو کہ صرف چند دن یزید کو حاکم بنا لے۔ ایک شامی نے کہا، نامعلوم یہ عراقی کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ہر بات تمہاری سنی، اطاعت کی اور تمہاری رضا کی خاطر لڑائیاں کی اور تلواریں چلائیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اٹھ کر چلے گئے اور ہر مجلس و محفل میں احنف کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد معاویہ اپنے دشمنوں سے نرمی اور پیار کا اظہار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو تحفوں اور ہدیوں سے اپنا فریفتہ کرتا تھا، حتیٰ کہ غالب عوام یزید کی بیعت پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔